نفس کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ مطلب انسان کی پیدائش کے ساتھ اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب میں انسان کو اتارتا ہوں تو ساتھ اس کے شیطان اتارتا ہوں، اس کا نفس اتارتا ہوں. دیکھیں نفس کا ہم نے ڈسکشن کر لی ہوئی ہے کہ نفس وہ آگ ہے، آگ سے بنی ہوئی چیز ہے جو ہماری باڈی کو شیپ دینے میں ہیلپ دیتی ہے. تو جیسے جیسے باڈی شیپ کرے گی وہ اس کو لاک کرے گی. جیسے گیلے مٹی کے برتن کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے شیپ دی جاتی ہے، اسی طرح انسان گیلا مٹی کا برتن ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے، یہ ایک انرجی ہے، یہ طاقت ہے. اس طاقت کو چینلائز کرنا ہے، ہارنس کرنا ہے، اپنے کنٹرول میں لانا ہے. دین اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لو تو بس. وہ آقا علیہ السلام سے کس نے پوچھا جنت کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 قدم. پہلا قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا. مطلب کہ اتنا ضروری عمل ہے یہ جنت پکی کرنے کا بھی. جو جنت کا طالب ہے اس کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے. یہ ایک خوبصورت انرجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نفس. تو یہ جو نفس کی طاقت ہے، نفس کی جو انرجی ہے، اسپرچولیٹی میں، بدھزم میں، اچھا چھوڑیں مارشل آرٹس میں، یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. مارشل آرٹس اسپرچول طاقت کا نام ہے. اس کی ساری ٹریننگ جو ہے وہ اسپرچولزم کی ٹریننگ ہے، آپ کے اسپرٹ کی طاقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو چائنیز فلموں میں یا کنگ فو کی موویز میں یہ جو اڑتے ہوئے بندے دکھاتے ہیں، وہ لات ماری وہ کہاں چلا گیا، یہ پریکٹیکلی ہوتا تھا جب یہ لوگ، ان کے گریٹس، ان کے بڑے لوگ یہ اس آرٹ کو، یہ ریلیجس آرٹ تھی ان کی کنگ فو. صحیح. یہ ایک کوئی ایروبکس یا ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ان کا ریلیجس آرٹ ہے. یہ بدھزم کی بیسک جو ٹریننگ ہے وہ اسپرچولیٹی کی ٹریننگ ہے، اسپرٹ کی ٹریننگ ہے، نفس کی ٹریننگ ہے. اور یہ نفس کی طاقت سے واقعی بغیر آپ کو چھوئے آپ کو کتنے فٹ دور پھینک سکتے ہیں، یا ایک طلسم جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنی موویز بنتی ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری فکشن بیسڈ موویز ہوتی ہیں. یہ فکشن بیسڈ موویز نہیں ہے. ان میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو وہ ہڈن آرٹ کی صورت میں ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں، اس کو پبلک نہیں کرتے. یہ اسپرچولیٹی کی طاقت ہے. یہ جو ہمارا اس وقت بر صغیر میں مزاروں کا کلچر ہے، سلسلے ہیں، یہ سارے اسپرچولیٹی کے اوپر ہیں. یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی، نفس کو تابع کرنے کے، نفس کی طاقت کے ہیں. یہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت اور چیز ہے، تصوف اور چیز ہے. یہ جو سلسلے ہیں یہ نفس کی طاقت کو استعمال کرنے کی چیز. اسی لیے تو یہ ان کی جو کاپیز ہیں اور جو 2 نمبر ریچولز ہیں، جو عامل ہیں، یہ جتنے عامل ہیں جادوگر ہیں، یہ بھی نفس کو یوز کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا موکلات کے ذریعے ہم نے یہ کیا، یہ موکلات نفس ہوتے ہیں. یہ موکلات جن ہوتے ہیں. یہ جن ہے ہمارے ارد گرد جو نفس ہے، یہ وہ آگ کا بنا ہوا جن ہے. انہی موکلات کے تھرو یہ ڈیٹا ایکسس کر کے یا لوگوں کو انفلٹریٹ کر کے لوگوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. جو 2 نمبر نیگیٹو سائیڈ آف عامل ہے. ان میں ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہوتی ہے. کتنے ہی پیر بزرگوں کے پاس لوگ جا کے ان کالے جادو کا توڑ جب لیتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جینوین پیروں کی بات کر رہا ہوں، وہ جینوین پیر کالے جادو کا حل بھی نفس کی طاقت سے، اپنے موکلات کی طاقت سے حل کرتے ہیں. نفس اتنی اسٹرانگ پاورفل اینٹی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے. ہم نے نفس کو کیا ہوا بدنام. ہم نے نفس کو کہہ دیا سارے برے کام یہ کراتا ہے، شیطان کے انفلوئنس میں. ظاہر ہے شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، نفس بھی آگ، اس کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر. اس کا آپ کے اوپر انفلوئنس نہیں ہے، میرے اوپر انفلوئنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا روح پہ انفلوئنس نہیں ہے، ہماری عقل و شعور پہ بھی انفلوئنس نہیں ہے. کوئی بھی باشعور شخص شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. جب وہ شعور کو چھوڑ کے کنٹرول نفس کو دیتا ہے تو ہم اس کے شیطان کے چیلے بن کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کروا رہا ہوتا ہے. یہ اتنا سمپل سی سائنس ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے میں بڑی سیر حاصل بحث درکار ہے.